ایرانی صدر پاکستان آئے, انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا جی, اور ان کو خطاب کرنے سے روک دیا گیا. کچھ حکومت کی معاملات اور کچھ کیا معاملات تھے کہ ان کو جو ہے وہ اس طرح سے ٹاک کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ملی. کیا یہ حادثاتی موت ہے یا پھر یہ کوئی سازش؟ اب وہ سب چیزیں جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی چلی گئی ہیں. جب بھی کوئی نعرہ تکبیر لگاتا ہے تو یہ بات انہیں برداشت نہیں ہے کہ اگر یہ جو ہے وہ نیکی کاری کریں گے تو شاید ان کو معافی ملے گی. ہوائی سفر جب کیا جاتا ہے تو 2 ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ 7 پروٹوکول کے دیے جاتے ہیں کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ پروٹوکول کے جو جہاز تھے وہ صحیح سلامت ایران پہنچ گئے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اس کا جو ہے وہ جواب دیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ماریہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ سینئر اینکر پرسن ماہر نفسیات ڈاکٹر نبیہ علی خان موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ سنائیں آپ کیسے؟ اللہ کا شکر, بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے. جی تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, میرے آپ سے آج کچھ چند سوالات ہیں. ایرانی صدر پاکستان آئے, انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا جی, اور ان کو خطاب کرنے سے روک دیا گیا. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیے, ذرائع کے مطابق جو خبریں پہنچ رہی ہیں ان میں یہی ہے ایرانی صدر جب پاکستان آئے تھے تو ان کی یہ بڑی خواہش تھی کہ وہ پاکستان کی عوام سے جو ہے وہ خطاب کر سکیں, اور خطاب کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری قیاس آرائیاں جو ہے وہ پھیلتی رہیں. پہلے تو ان کو قیاس آرائیاں سمجھا جا رہا تھا کہ شاید ایسا نہیں ہے, وہ صرف آئے ہیں, وزٹ کیا اور چلے گئے. نہیں, وہ پاکستانی عوام سے کچھ کہنا چاہتے تھے. لیکن کچھ حکومت کی معاملات اور کچھ کیا معاملات تھے کہ ان کو جو ہے وہ اس طرح سے ٹاک کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ملی. بہرحال وہ پاکستانی عوام سے کیا کہنا چاہتے تھے, اب وہ سب چیزیں جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی چلی گئی ہیں. اور جس طریقے سے یہ سانحہ ہوا ہے, یہ واقعہ ہوا ہے, یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے, کیونکہ ایک ہی مرد مجاہد تھا. بالکل, مسلم امہ کے لیے جو ہے وہ یہ بڑا پریشان کن مرحلہ ہے, کیونکہ ایک ہی مرد مجاہد جو ہے وہ اس وقت اٹھا تھا اور اس نے جو ہے وہ اسرائیل کو للکارا تھا. اور اس وقت میں اور کوئی کسی بھی مسلم کنٹری سے جو ہے وہ کوئی بھی ایسا لیڈر جو ہے وہ نہیں ابھرا, اور باقاعدہ نہ صرف للکارا تھا بلکہ اسرائیل پہ حملہ فیس کیا تھا. اور اسرائیلیوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس حملے میں جتنا ان کا نقصان ہوا تھا اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ایران پر بھی حملہ کیا, اور یہ چیزیں جاری رہیں. یہ جو حادثہ ہوا ہے, ایرانی صدر جو ہیلی کاپٹر یہ کریش ہوا ہے اور ان کی جو ہے موت ہوئی, اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. کیا یہ حادثاتی موت ہے یا پھر یہ کوئی سازش ہے؟ کیونکہ ایرانی صدر کی ڈیتھ کے بعد فوراً ہی اسرائیل کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے ٹویٹر پہ, انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر کا ٹویٹ کیا ہے. دیکھیں, جب بھی کوئی آواز حق بلند کرتا ہے تو اس کی آواز کو دبانے کے لیے جو ہے وہ یزیدی اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ایسے ہی جب بھی کوئی نعرہ تکبیر لگاتا ہے اور جب بھی کوئی جو ہے وہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے, اور جب کوئی انہیں للکارتا ہے تو یہ بات انہیں برداشت نہیں ہے. کیونکہ وہ اس وقت جن کوششوں میں ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہسٹری بتاتی ہے کہ اسرائیلیوں کو لگتا ہے کہ پوری دنیا پر ان کی حکومت آنے والی ہے, جبکہ قرآن پاک واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ یہ اسرائیلی اگر نرمی برتیں گے, اگر جو ہے وہ یہ فساد پھیلائیں گے. 2 دفعہ فساد کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے, اور آپ یقین کریں کہ باقاعدہ طور پہ انہی کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے کہ اگر یہ جو ہے وہ نیکی کاری کریں گے تو شاید ان کو معافی ملے گی, لیکن اگر نہیں تو پھر ان کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے یہ کر رہے ہیں. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس میں اسرائیلی لوگوں کا ہاتھ ہے؟ وہ انہوں نے میں آپ کو بتا رہی ہوں. جی, یا پھر یہ حادثاتی موت ہے؟ اچھا دیکھیں, حادثاتی موت ہے یا یہ پری پلانڈ ہے, آپ کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے. میں اب آپ کو جو بات سمجھانے لگی ہوں اس پر ذرا فوکس کیجئے گا. جب بھی کسی ملک کا ایک بڑا سربراہ لیڈر سفر کرتا ہے, بالکل اس کے ساتھ پراپر پروٹوکولز ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی اس کے پروٹوکول کو فالو کیا جاتا ہے. صرف سڑکوں پہ ہی نہیں پروٹوکول ہوتے کہ گاڑیوں میں پروٹوکول ہے. جب ہوائی چیک کیا جاتا ہے, جی بالکل ہر چیز چیک کی جاتی ہے. ہوائی سفر جب کیا جاتا ہے تو 2 ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ 7 پروٹوکول کے دیے جاتے ہیں, جس میں ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اس جہاز یا ہیلی کاپٹر سے آگے ہوتا ہے اور ایک اس سے پیچھے ہوتا ہے جس کو اس نے پروٹوکول دینا ہوتا ہے. اب مجھے سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ پروٹوکول کے جو جہاز تھے وہ صحیح سلامت ایران پہنچ گئے, اور جو سینٹر میں جس کو پروٹوکول دینا تھا ان کا جو ہے وہ یہ تمام ملبہ جو ہے وہ بھی نہیں مل سکا. جو اس میں لوگ سوار تھے ان کی لاشیں بھی جو ہے وہ ملنا مشکل ہو گئیں, اور کئی گھنٹوں کے بعد جا کر یہ پتہ چلا کہ وہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے اور اس میں سوار جتنے بھی افراد تھے وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
جب آپ کے آگے پیچھے پروٹوکول جو ہے وہ آپ کو دیا جا رہا ہے باقاعدہ طور پہ، آپ کے پروٹوکول آفیسرز آپ کے سامنے پروٹوکول کو ہٹ کے بھی اس پلین میں بھی ظاہری بات ہے کوئی ایسی حفاظتی چیزیں اس میں رکھی گئی ہوں گی، اور اس کے جو پائلٹ کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، اس میں جو جتنے بھی باقی جو افراد تھے ان کے، آپ سمجھ سکتی ہیں کہ آپ کو یہ حادثہ لگتا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ یہ حادثہ ہے۔ میں اپنی عوام پہ یہ سوال کا جواب چھوڑتی ہوں نا کہ پاکستانی اس بات کا فیصلہ کر لیں، انٹرنیشنل لیول پہ جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کا فیصلہ کر لیں، میری بات سننے کے باوجود جو ہے وہ میں اس بات کا فیصلہ کر کے آپ کو نہیں دیتی، لیکن آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اسرائیل میں مٹھائیاں بانٹی گئیں اس جو ہے وہ ڈیتھ کے بعد، اس ایران کے جو ہے وہ اتنے بڑے لیڈر کے، مسلم امہ کے اتنے بڑے لیڈر کے جو ہے وہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، تو یہ سب کیا ہے؟ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ان کے سامنے کوئی بھی کھڑا ہو کے جو ہے وہ آواز بلند کرے گا، وہ اس کی آواز دبانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو انہوں نے یہاں یہ کر کے دکھا دیا۔ پروٹوکول کے دونوں جہاز باحفاظت پہنچ گئے، اور جن کو پروٹوکول دینا تھا وہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ سوال ہے نا، آپ اس کا جو ہے وہ جواب دیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا، اور یہ بہت بڑا جو ہے وہ سوال ہے میرا۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں نے عوام سے سوال کر دیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے میں بھی ایک جرنلسٹ ہوں، ایک اینکر پرسن ہوں، ہمارے بھی جو ہے وہ تجربے ہیں، ہمارے بھی جو ہے وہ ہمیں ذرائع کے ذریعے جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں اس میں یہ ہمیں حادثہ نہیں لگتا، یہ حادثہ نہیں ہے، یہ پری پلان جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کی گئی ہیں، اور پری پلاننگ جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے ان تمام چیزوں کی موجود ہے۔ تو خدارا ہماری مسلم امہ کو اس وقت جاگنا ہوگا، تمام مسلم ممالک کا اتحاد جو ہے وہ 57 اسلامی ممالک ہے، ان کا اتحاد اس وقت بہت ضروری ہے۔ تمام لیڈران کو سامنے آ کر جو ہے وہ اس پر بات کرنی چاہیے، اور ایسے دیکھیں آج اگر فلسطین جل رہا ہے نا، آج اگر فلسطین کے بچے بے یار و مددگار جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں اور وہاں پہ اسرائیلی جو ہے بربریت کا شکار ہو رہے ہیں، تو کل کو کوئی اور مسلم ملک بھی ہو سکتا ہے، وہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے، وہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے، مطلب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے ارد آپ کے دشمن بیٹھے ہیں، دشمن آپ کو للکار رہا ہے، اور آپ دشمن کے درمیان میں بیٹھے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ محفوظ ہیں، کہتے ہیں کہ شیر آیا شیر آیا شیر آیا، اور ایک دن شیر آیا اور سارے جو ہے سب کچھ کھا گیا اور ہم بات ختم ہو گئی اور ہم دیکھتے رہ گئے۔ یہ اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتی، پھر آپ خاموشی جو ہے وہ تانے رکھیں، لیکن اگر ہم جو ہے وہ میزائل پاور ہیں، اگر ہم جو ہے وہ ایٹمی پاور ہیں، تو پھر ہمیں جواب تو دینا بنتا ہے، بالکل دینا بنتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی تو ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔